وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام قابل صد تکریم سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. رب العزت نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا. اور 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت وہ ہے جو اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے، جس کی وجہ سے والدین اولاد سے رحمت سے پیش آتے ہیں. ہر کوئی دوسرے کے ساتھ رحیم اور شفیق بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کا ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس رحمت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت، شفقت اور پیار کا رویہ چھوٹوں سے بھی اختیار کیا ہے اور بڑوں سے بھی، اپنوں سے بھی اور بیگانوں سے بھی۔ یہی وہ رویہ ہے۔ ایک وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مشورے ہو رہے۔ قرآن نے بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ مشاورت چل رہی ہے۔ ایک مشورہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ اس مشورے کو مسترد کر دیا گیا، اگر نکالیں گے تو جہاں جائیں گے وہاں سے لشکر لے کے آئیں گے اور ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ او یخرجوک لیثبتوک، آپ کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس مشورے کو بھی مسترد کر دیا گیا، اگر جیل میں ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھی جیل پہ حملہ کر کے ان کو چھڑا لیں گے۔ پھر آخری مشورہ یہ ہے کہ او یقتلوک، شہید کر دیا جائے۔ اس پر بھی سوال اٹھا، اگر شہید کریں گے تو آپ کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ تو لڑائی کریں گے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کرنا شہید ہی ہے، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے لیا جائے اور وہ سارے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ صبح آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں، ہر قبیلے کا وہ بندہ جو وہاں موجود ہوگا اکٹھے حملہ کر دیں۔ بنو ہاشم کے لوگ عرب کے سارے قبائل سے تو نہیں لڑ سکتے نا، بات دیت پہ آئے گی، دیت ہم دے دیں گے۔ یہ مشورہ طے ہو گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا کہ آپ کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا ہے، آپ یہاں سے نکلیں۔ کمال جاؤں اس نبی کی شفقت پہ، اس کی رحمت پہ۔ کیسی شفقتیں اللہ نے اس نبی کے اندر رکھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں مکے والے، اور اس وقت بھی اس پیغمبر کو خیال ہے تو ان کی دی ہوئی امانتوں کا خیال ہے کہ ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ کیسے پہنچانی ہیں۔ یہ وہ شفقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی کہ شہید کرنے والے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہے تو ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، امام بخاری کتاب التفسیر سورہ الدخان کی تفسیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جنہوں نے آپ کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، کچھ لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ ان کے ساتھ رشتوں کا لین دین ہوگا، نہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب ان لوگوں پہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا اللہ کا ایسا کوڑا برسا مکے والوں پر، مشرکین پر۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حتی اکلوا العظام، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وفی روایہ
حتی ہلکوا فیہا، ایسا قحط پڑا، ایسی قحط سالی پڑی کہ مکے کے لوگ مرنے لگ گئے۔ وَأَكَلُوا الْمَيْتَ وَالْعِظَامَ، ہڈیاں کھا رہے ہیں اور مردار کھا رہے ہیں۔ ایسا شدید قحط ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان میں ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ ایسے عالم میں یہ زیادتیاں کرنے والے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ان کو جو سہارا ملا، جو آسرا نظر آیا، اس قحط سے نکلنے کی جو امید نظر آئی، وہ کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، انہوں نے ایک وفد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور جا کے عرض کرتے ہیں، مدینہ کی بستی ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں پکارتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں بھوک سے، آسمان سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں برس رہی، ہم پانی کو ترس چکے ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے، ہمارے بچے بھی مر رہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے احد میں پیغمبر علیہ السلام کے 70 صحابہ کو شہید کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو شہید کیا، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہ وہ ہیں جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال کو، صہیب کو، عمار کو تکلیفیں دینے والے تھے۔ آج ان کو بھی آسرا نظر آیا ہے، کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے تو رؤوف الرحیم نبی کے سامنے آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم مر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اور آیا بھی کون؟ وہ آیا جو احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پہ پورا زور لگا چکا تھا، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود آئے چل کے، اور بخاری کے الفاظ کہتے ہیں فجاء ابو سفیان فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جئت تأمر بصلة الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے رؤوف نبی ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دینے والے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب ان قومک ہلکوا، آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے۔ اب یاد آیا کہ یہ آپ کی قوم ہے۔ جب نکالا، جب شہادت کے منصوبے بنائے، تب یاد نہیں آیا کہ ہم بھی ان کی قوم ہیں۔ جب خود بھوک سے مر رہے ہیں، اب کہتے ہیں آ کے آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، فادعوا اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے۔ یہ وہ رؤوف الرحیم نبی ہیں، یہ وہ رحمت والے پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی، فاستسقا، آپ نے اللہ سے بارش کی دعا کی، فسقوا، اللہ نے آپ کی دعا کی بدولت ان کو بارشوں سے نواز دیا اور آپ کی دعا سے ان سے قحط سالی کو دور فرما دیا۔ یہ رحمت وہ ان 100 رحمتوں میں سے جو ایک رحمت اللہ نے زمین پہ نازل کی ہے، اس کا وافر حصہ اللہ خالق و مالک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے جس کی سختیاں آپ کے لیے احد کے دن سے بھی زیادہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا ہے جو احد کے بھی دن سے زیادہ سخت تھا۔ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ طائف کا دن ہے، جب طائف کے اوباش بچے، نوجوان میرے پیچھے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، بے ہوش بھی ہوئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے۔ آنے والا فرشتہ آسمان سے آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا محمد ان شئت ان اطبق علیہم الاخبشین، آپ کے حکم کرنے کی دیر ہے،
اس طائف کی بستی کو میں دو پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس کے رکھ دوں گا جیسے چکی آٹے کو پیستی ہے۔ آپ آرڈر تو کیجئے، آپ حکم تو کیجئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، اور جنہوں نے زخم دیے ہیں، لہو لہان کیا ہے، خون کے اندر نہلا لیا ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کو، حبیب کبریا کی زبان ہلتی ہے، رحمت والے ہونٹ ہلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ایسی رحمت دنیا میں کس کو ملی ہے کہ جو زخمی کر رہے ہوں، لہو لہان کر رہے ہوں، سر سے خون بہہ رہا ہو، اور ان کے حق میں بھی وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کریں گے اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کیسی رحمت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کو خواب سنایا۔ اب پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ نکل پڑے عمرہ کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، آپ رک گئے، بات چیت چل رہی ہے، صلح کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، وفود آ رہے ہیں، بات چیت جاری ہے۔ اس دوران میں قریش کے کچھ نوجوان جن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان کی سرپرستی میں جو بڑے جوشیلے تھے، جو صلح کے حق میں نہیں تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ لڑو یا مر جاؤ یا مار دو، 70 لوگ اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اور آئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے 70 نوجوان اسلحہ سے لیس ہو کر آئے ہیں شہید کرنے کے لیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ 70 کے 70 پکڑے گئے ہیں۔ جو جان لینے کے لیے آئے تھے، میرے نبی کی رحمت دیکھیے، آپ نے ان سب کو معاف کر کے ان کو آزاد فرما دیا۔ یہ وہ شفقت ہے جو اللہ خالق و مالک نے اپنے پیغمبر کو دی، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ایسا نبی تمہیں عطا کیا ہے جو بہت ہی شفقت کرنے والا ہے اور بہت ہی مہربان نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منظر بھی سامنے رکھیے جو امام نسائی نے سنن النسائی الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اور بڑے بڑے مشرکین کے سردار، تکلیفیں دینے والے، ایذائیں دینے والے سامنے کھڑے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ارشاد ہوتا ہے، پتہ نہیں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، آج ہمارا کیا بنے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بھی موجود ہے جس کو حبار بن اسود کہتے ہیں، جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، ان کو زخمی کیا تھا، ان کا حمل ضائع کیا تھا۔ پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا بھی سامنے کھڑا ہے، اور وہ بھی سامنے گردن جھکائے کھڑا ہے، جنہیں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ بھی سامنے کھڑے ہیں جو عثمان بن ابی طلحہ ہیں، جن سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی، مجھے چابی دے دو، دروازہ کھول دو، میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، نہیں دی چابی۔ آج وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، اپنے ظلم اپنے ذہنوں میں یاد کر رہے ہوں گے، ہم نے کیا کیا نہیں کیا، آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آواز آتی ہے لا تثریب علیکم اليوم، واپس چلے جاؤ،
آج تم پر کوئی سختی نہیں ہے، آج تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ آج میں تم سب کے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ ایسی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی ہے، جن کا امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر اسی طرح کی رحمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی رحیم بن جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ رحمت مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ کیسی رحمت ہے! بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، اور ہے کون؟ یہودیہ ہے، اور خیبر کا موقع ہے۔ کہتی ہے میں نے آپ کی دعوت کر لی۔ ٹھیک ہے، کر لو۔ دعوت پکائی، بکرے کا گوشت پکایا، اور دستی کے گوشت میں زہر ملا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئی۔ آپ نے گوشت اٹھایا، منہ میں ڈالا۔ راوی کہتے ہیں میں دیکھا آپ چبائی جا رہے ہیں، اس کو نگلتے نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ اپنا ہاتھ روک لو، اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ آپ نے اس کو بلایا، نام اس کا زینب تھا۔ کہا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہتی ہے میں نے اس لیے کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ گوشت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس نے۔ اور نبی رؤوف دیکھیں، صحیح بخاری کی 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت کہتی ہے آپ نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ تم چلی جاؤ، جان لینے والی کو بھی بخش دیا ہے۔ لیکن جب اس کے زہر کے اثر کی وجہ سے ایک صحابی شہید ہو گئے، جو ایک لقمہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہو گئے، تو اس کے قصاص میں پھر آپ نے اس کو مروا دیا تھا، لیکن جو اپنا مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ رحمت ہے جو اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے۔ ایسی رحمت آج اس امت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رحمت آپ کو ایک جگہ پہ نہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے موڑ موڑ پہ نظر آئے گی۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت تو آپ نے سنی ہے، آپ ایک سفر میں تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پڑاؤ کا پروگرام بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سب سے زیادہ درخت تھا جس کی سایہ بہت گھنا تھا، گہرا تھا، صحابہ نے وہ درخت آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ اس کے نیچے اللہ کے پیغمبر آرام فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، صحابہ کرام نے وہ درخت چھوڑا اور خود سائیڈوں پہ اور درختوں کے نیچے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام وہاں لیٹے، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، تو ایک شخص آیا، ابن حارث، آپ سوئے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کی آنکھ کھلی، تلوار اس نے سونتی ہوئی ہے، میان سے باہر نکالی ہوئی ہے، اور یوں سونت کے حملہ کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا ہے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا من یمنعک منی، آج بتائیں کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچانے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اور کون بچانے والا ہے؟ آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ کی زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، اس کے ہاتھوں پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور وہ تلوار نیچے گر جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو پکڑا اور اس کو نیچے رکھ دی، اور صحابہ کرام کو آواز دی آؤ میرے صحابہ دوڑ کے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا یہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رحم دیکھیے، شفقت دیکھیے، بڑا پن دیکھیے، کیسے نبی ہیں۔ اس حملہ کرنے والے کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاف فرما دیا ہے، اس کو بھی بخش دیا ہے۔ یہ رحم،
یہ شفقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی، جس کا ہمیں امتی بنایا ہے، جس کا امتی ہونے پہ ہم ناز بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کتنے رحیم ہیں، صحیح بخاری کی روایت بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ آپ کی ایک دعا ایسی ہوگی، وہ جون سی بھی آپ نے قبول کروانی ہو وہ قبول ہو جائے گی، اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ میری مرضی ہے، میں قبول کروں یا نہ کروں۔ یعنی بالفاظ دیگر اگر کوئی نبی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اللہ سے لینی ہی لینی ہے اور یہ ملنی ہی ملنی ہے، تو وہ اللہ سے کہہ دے یا اللہ جس دعا کا آپ نے مجھ سے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا یہی وہ میری دعا ہے، اسے قبول فرما لے۔ اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک دعا اس کی جو اس طرح سے کی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں اللہ سے مانگ لی ہے، ہر نبی نے وہ دعا جو اس کو ملی تھی، جس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ قبول کی جائے گی، ہر پیغمبر نے دنیا میں اللہ سے وہ دعا کر لی ہے، لیکن خبأت لها شفاعة لأمتی یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھ لیا ہے، قیامت کے دن اللہ سے دعا کروں گا میری امت پہ اپنا رحم فرما دے۔ یہ وہ نبی ہیں جو ہم سے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنے والے، اور چاہتے تو آپ پر بھی بڑی سختیاں آئی تھیں، زندگی مشکلات میں گزری تھی، تکلیفیں بھی جھیلی ہیں، چاہتے تو وہ دعا کر کے اپنے لیے آسانیاں بھی تو لے سکتے تھے، اپنے لیے آسانیاں بھی تو اللہ سے مانگ سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ آئیے صحیح بخاری سے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، سن کے انسان ایک دفعہ کانپ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آئے، وہاں اپنوں نے تکلیفیں دی تھیں، اور یہاں بیگانے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین جیسے کھڑے ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کو ایذائیں دینے لگے، مصیبتیں تکلیفیں دن بدن آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگے۔ اور یہ وہ شخص تھا جو غزوہ احد کے موقع پہ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا تھا کہ شاید اس طرح سے باقی لوگ بھی پیچھے بھاگ آئیں گے میرے۔ اور یہ وہ انسان ہے، اس نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ شاید اگر میں اور آپ وہاں ہوتے تو ہم کبھی معاف نہ کرتے۔ اس نے کیا حملہ کیا ہے؟ اس نے نبی کے حرم پہ الزام لگا دیا ہے، اس نے ماں جی عائشہ پہ تہمت لگائی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت پہ حملہ آور ہوا۔ جب وہ پیچھے رہ گئیں، غزوہ بنو مستلق سے واپس آتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھایا، سمجھا کہ ماں جی عائشہ اندر ہی ہیں، وہ تو باہر گئی ہوئی تھیں، انہوں نے اٹھایا رکھا اور چل دی۔ وہ پیچھے آئیں، جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر دیکھا تو نہ قافلہ ہے نہ قافلے کا نام و نشان، وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ کے پیغمبر جب دیکھیں گے کہ میں اپنے اونٹ پہ نہیں ہوں، بندے بھجوائیں گے یہاں سے لے جائیں گے۔ اور ایک صحابی جس کی ڈیوٹی تھی پیچھے رہنے کی کہ کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کے لانی ہے، صفوان رضی اللہ عنہ، وہ آئے، دیکھا ماں جی عائشہ سوئی ہوئی ہیں اور چہرے سے پردہ ہٹا ہوا ہے سونے کے عالم میں، ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی الفاظ تھے جو کانوں میں پڑے، پردہ کر لیا، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، کوئی بات نہیں، کچھ گفتگو نہیں، اونٹ پہ بیٹھی ہیں، انہوں نے اونٹ دوڑایا ہے۔ دوپہر کے وقت نبی علیہ السلام نے آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس وقت جب یہ پہنچے تو اس عبداللہ بن ابی نے جب یہ دیکھا تو ایسی ایسی باتیں کی تو انسان کی زبان بھی اجازت نہیں دیتی، ایسے ایسے الزام لگائے۔ ایک مہینہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ہیں، وحی نہیں آ رہی ہے کہ شاید اللہ وحی نازل کر دے اور بتا دے یہ سارا الزام ہے۔ کس قدر ایک مہینہ سختی کے اندر اللہ کے نبی نے گزارا ہے، تکلیف کے اندر گزارا ہے، اور اس قدر تکلیف ہے منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے تو یہ الفاظ زبان سے نکل گئے۔ وہ کون ہے
جو مجھے اس انسان کی آزمائشوں سے، اذیتوں سے نجات دے دے جس نے اتنی اذیتیں دی ہیں کہ اب میرے گھر پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل گئے۔ خیر دونوں قبائل اٹھے، آپس میں لڑنے لگے، آپ نے چپ کرا دیا۔ قصہ مختصر، اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، ماں جی عائشہ پہ لگی تہمت کو رفع کر دیا۔ وقت گزرا، یہی بھی عبداللہ بن ابی ہے، دنیا سے جا رہا ہے، بد نصیب اور بدبخت، مر گیا۔ اس کا بیٹا جو پکا مومن اور پکا صحابی تھا آیا حبیب کبریا علیہ السلام کے پاس۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آیا، کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ فوت ہو گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے باپ نے بڑے جرم کیے ہیں، اس نے آپ کی بڑی بے ادبیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں، آپ مجھے اپنا قمیص اتار کے دے دیں، شاید میں اپنے باپ کو آپ کے قمیص میں دفن کفن دے دوں، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا قمیص عطا کر دیا۔ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دو خواہشیں اور بھی ہیں۔ کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام خواہش یہ بھی ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دیں۔ یہ رؤوف نبی ہے، یہ رحیم نبی ہے، یہ شفیق نبی ہے۔ آنکھوں کے سامنے منظر تو گھوما ہوگا نا، اس نے کیا کیا اذیتیں نہیں دی ہیں، کون کون سے مواقع پہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جب جنازے کا وقت آئے مجھے اطلاع دینا، میں پڑھا دوں گا۔ اور نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا عمر کیوں؟ کہا اللہ کریم نے آپ سے کہہ دیا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں، میں نے معاف کوئی نہیں کرنا ان کو۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا۔ کہا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے بخشش مانگنے اور نہ مانگنے کا اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ ایسے بد نصیب کا بھی جنازہ پڑھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور صرف جنازہ ہی نہیں پڑھایا، کتب سیرت کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے منہ کھول کے اس کے منہ کے اندر اپنا لعاب بھی ڈالا، لیکن آسمان سے آواز آتی ہے اتنا مرضی بخشش طلب کر لے، میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ امت چاہے وہ دعوت ہو یا امت اجابت ہو، دو طرح کی امت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے لیے شفیق، دونوں کے لیے مہربان، دونوں کے لیے رحیم۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت کہتی ہے، خبر ملی آپ کو، ایک لڑکا ہے یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ کے پاس آیا کرتا تھا، اطلاع ملی بیمار ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں، بچے کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو دین کی دعوت دی۔ اس نے یوں باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام باہر نکلے اور فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، آج تو نے ایک اور جان کو میرے ہاتھوں جہنم سے بچا لیا۔ ان یہودیوں نے کیا تکلیفیں نہیں دی تھی نبی علیہ السلام، انہوں نے کون سا ایسا دکھ ہے جو پیارے پیغمبر کو نہ دیا ہو، کون سی ایسی مصیبت ہے جو انہوں نے کھڑی نہ کی ہو مدینے میں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایسا پیار ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک اور قصہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابی ہیں، نام ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، بدری صحابی تھے۔ وہ لمبا قصہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا مکے والوں کے نام کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اور یہ بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بتائی تھی، یہ بات اتنی عام نہیں کی تھی، اس کو راز رکھا تھا۔ اب اس صحابی نے وہ راز، اللہ کے نبی علیہ السلام کا راز، خط لکھا، ایک عورت کو دیا، جا مکے میں دیا۔ اللہ نے آپ کو وحی کر دی، آپ نے حضرت علی کو، حضرت عمار کو بھیجا، جاؤ اس کو، عورت ہے فلاں جگہ پہ، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، وہ لے کے آنا۔ لے آئے، خط پڑھا گیا، لکھا ہوا ہے کہ حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے اہل مکہ کے نام، وہ راز فاش کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا، ہاں حاطب، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کریں، میری بات سن لیں، سناؤ۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بھی صحابہ مکہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ یہاں آئے ہیں نا، ان سب کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں باہر سے آیا تھا، مکے میں آباد ہوا، میری یہاں کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ جب آپ حملہ کرنے جائیں گے تو ان کے بچے کسی کے اگر وہاں موجود ہیں تو مکے والے یہ سمجھ کر کہ ہمارا خون ہے ان کی حفاظت کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے انہیں، جو بچے وہاں موجود ہیں، عورتیں وہاں موجود ہیں۔ میرا وہاں کوئی نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں ان پہ احسان کر دیتا ہوں، شاید اس احسان کے بدلے وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد صدقکم، میرے صحابہ اس نے سچی بات کی ہے، واقعتاً اس کے دل میں یہی بات تھی جو اس نے زبان سے کہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چھوڑے نا مجھے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رک جاؤ، انہو قد شہید بدرا، یہ عام صحابی نہیں، یہ بدری ہے، شاید کہ اللہ نے بدر والوں کو دیکھ کے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل میں آتا ہے تم کر لو، میں اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اتنا بڑا راز فاش کرنے والے پر بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیسی شفقت ہے، کیسا پیار ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، الٹا اس کی فضیلت بیان کر دی کہ تم اس کی گردن مارنے کی بات کرتے ہو، جب اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو کچھ کہنے والا۔ اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کرو، قد غفرت لکم، میں اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے ہی اپنی امت کے لیے رحیم تھے، کیسی کیسی رحمتیں ہیں۔ آئیے ابن ماجہ کے اندر ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابو سعید اس کے راوی ہیں۔ آپ جا رہے ہیں بازار کے اندر، ایک بچے کو دیکھا، لڑکا تھا، جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اس نے بکرا ذبح کیا ہے اور اس کی کھال اتار رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو نئی عمر میں چڑھ رہا ہو جوانی کو، اس کے اندر اتنی طاقت، اتنا تجربہ اس کے اندر نہیں ہوتا، اس بیچارے کو مشکل پیش آ رہی ہے کھال اتارنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اس کو مشقت میں دیکھا، اس کو تکلیف میں دیکھا، کہا تنحا، سائیڈ پہ ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک کپڑا پیچھے کیا، اپنا ہاتھ گوشت اور کھال کے درمیان میں یوں گھسیڑ کے اس پہ زور دیا، حتیٰ کہ آپ کا بازو جو ہے وہ یہاں بغل تک اس کے اندر چلا گیا۔ کہا بچے کھال ایسے اتاری جاتی ہے۔ کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے رحیم نبی ہیں۔ اس نے کہا بھی نہیں مجھے طریقہ سکھا دیں، ایک بچے کو مشقت میں دیکھا ہے تو نبی علیہ السلام سے اس کی مشقت برداشت نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ ایسا شفیق نبی اللہ نے بنایا ہے جس کی امت میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی شفقت دی ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت سناتا ہوں۔ صحابہ ایک شخص کو پکڑ کے لائے، یہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو کہا کرتا تھا دنیا میں چہرے اللہ نے بڑے بنائے ہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مبغوض ناپسندیدہ چہرہ میرے ہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا بڑا گستاخ، دنیا میں دین بڑے ہیں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جیسا کوئی ناپسندیدہ دین نہیں ہے۔ دنیا میں شہر بڑے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، دنیا میں شہر بڑے ہیں، مدینہ جیسا برا شہر میری نظروں میں اور کوئی نہیں ہے۔
صحابہ پکڑ کے لے آئے، مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ فرمایا میرے صحابہ جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ تو وہی آدمی تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا جہاں نظر آئے گردن اس کی اتار دیں۔ تو وہی ہے سمامہ بن اسال۔ کہا جی وہی ہے۔ اچھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، کہا کیف حالک یا سمامہ، کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ دو معنی اس کے، ایک معنی یہ دھمکی ہے، اگر آپ مجھے شہید کروائیں، مجھے مروائیں گے، قتل کروائیں گے، میری قوم میرا قبیلہ بدلہ لے لے گا آپ سے، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ آپ مسکرائے کہ پکڑا ہوا ہے، ہماری گرفت میں ہے اور دھمکیاں آپ بھی لگا رہا ہے، ہمیں کمال نہیں ہوگی۔ مسکراتے ہوئے آگے چلے، وما صاحبہ اس کی خدمت کرو۔ اگلا دن ہوا، پھر گزرے، پوچھا کئی ما عندک یا سمامہ، بتاؤ کیا حال چال ہے؟ پھر وہی الفاظ۔ تیسرا دن ہوا، پھر پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ اس کی زبان سے وہی الفاظ ہیں۔ فرمایا نبی رحمت نے اطلقوا سمامہ، میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو، اتنا بڑا گستاخ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑنے کا اعلان کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں میں مسجد نبی سے باہر نکلا ہوں تو دل میں خیال آیا تو نے کون سا جرم ایسا نہیں ہے جو نہ کیا ہو، اتنے تو نے جرم کیے ہیں، اور یہ کیسی کمال کی شخصیت ہے، تجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے، الٹا 3 دن تیری مہمان نوازی کرتے رہے، تجھے دودھ پلاتے رہے، تیری خدمت کرتے رہے، اور تو ہے کہ ان کے خلاف ہوا پڑتا ہے۔ گیا ایک باغ دیکھا، وہاں پانی موجود ہے، غسل کیا، واپس مسجد نبی میں آیا اور کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا۔ یہ وہ نبی علیہ السلام کی رحمت تھی، یہ وہ نبی علیہ السلام کی شفقت تھی جس نے بڑوں بڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موم کر دیا ہے۔ آئیے صحیح مسلم سے، بخاری سے ایک اور حدیث سنیے۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، عورت، آپ کے لیے ایک چادر، ایک لنگی جو ذرا خوبصورت تھی، اس پہ حاشیے بنے ہوئے تھے، کناری اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، وہ لے کے آئی نبی علیہ السلام کے لیے۔ عرض کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ اس کو پہن لیں۔ اور صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت بھی تھی کپڑوں کی، پیارے حبیب علیہ السلام کو اس کپڑے کی حاجت بھی تھی۔ آپ نے وہ لنگی لی، زیب تن کر لی، پہن لیا اس کو۔ جب پہن کے باہر نکلے، ایک صحابی نے دیکھا آپ کے جسم پہ وہ بڑی جچ رہی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے عطا کر دیں، یہ مجھے دے دیں۔ کیسے اللہ نے نبی بنائے تھے، کیسے رحیم اور شفیق اور مہربان۔ کچھ نہیں کہا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، میرے پاس خود پہلے کپڑے کی بڑی اشد ضرورت تھی، اب تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام گھر میں گئے اور وہی پرانا کپڑا جو اتارا تھا وہ آپ نے زیب تن کر لیا اور وہ نئی لنگی لا کے اس صحابی کو دے دی، اس کو دے دی اور طے کر کے اس کی طرف بھیج دی۔ یہاں تک حدیث بخاری میں ہے۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں فَزَجَرُوهُ، صحابہ نے اس کو ڈانٹا، وہ اللہ کے بندے تو نے کیا کیا ہے، جب تجھے پتا بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، تم دیکھ بھی رہے ہو حبیب کبریا علیہ السلام کو اس کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، اور تو نے پھر مانگ لی۔ وہ کہنے لگے ڈانٹو نہیں، میں نے اس لیے مانگی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن کے ساتھ یہ لگ گئی ہے، میں لے لیتا ہوں اور وصیت کروں گا جب مر جاؤں تو مجھے اس کے اندر کفن پہنا دینا۔ خود حاجت مند ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی شفقت، آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اپنے صحابی کو دے دی۔ اور شفقت کیسی ہے، اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود عاجزی دیکھیں، شفقت دیکھیں، پیار دیکھیں کیسا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سہل بن سعد بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک پیالہ لایا گیا، اس میں کوئی پینے والی چیز تھی، آپ نے وہ پانی تھا یا دودھ تھا یا جو بھی تھا وہ پیا، تو پینے کے بعد اس برتن کے اندر کچھ بچ گیا۔ اب آپ کی دائیں طرف وہ بیٹھا ہوا ہے جو سارے لوگوں میں سب سے عمر میں چھوٹا ہے،
ایک صحابی تھے جو عمر میں چھوٹے تھے، وہ آپ کی دائیں سائڈ میں بیٹھے ہوئے، اور اشیاخ قریش کے بزرگ ترین صحابہ کرام بائیں طرف بیٹھے ہوئے۔ اب حق بنتا تھا اس کا جو دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے کہا اگر تم خوشی سے اجازت دے دو تو یہ بچا ہوا دودھ یا پانی میں ان بڑوں کو دے دوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا بچا ہوا میں تو خود پیوں گا، میرے لیے سعادت ہے۔ کیسی نبی علیہ السلام کی رحمت ہے، کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، اپنی چیز ہے، کسی کی نہیں ہے۔ جب آپ کو دے دی گئی، آپ کا یہ تحفہ آ گیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ لیکن چونکہ شرعاً جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے اجازت لی ہے، اگر تم مناسب سمجھو، تم اجازت دے دو تو میں یہ ان کو دے دوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ قیمتی لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے یہ بہترین چیزیں جو آج آپ نے سنی ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی رحم دلی کو واضح کرتی ہیں۔ آئیے میں آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ نے آپ کے اندر بڑا پن رکھا تھا، کس قدر شفقتیں رکھی تھیں، کس قدر محبتیں رکھی تھیں اللہ نے آپ کے اندر۔ ایسی محبت کی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، راوی انس بن مالک کہتے ہیں ان كانت الامة من اماء اہل المدینہ، مدینے کے اندر ایک لونڈی تھی، لونڈی جس کو پیسے دے کے خریدا گیا ہو، جن کی عرب کے ہاں کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ عرب کے لوگ اسلام کے آنے سے پہلے ان لونڈیوں اور غلاموں کو اپنے پاؤں کی خاک کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بخاری کے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ ان كانت الامة من اماء اہل المدینہ، مدینے کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جس کی عقل بھی پوری نہیں ہے، عقل کے اندر بھی کچھ پرابلم ہے، کچھ کمی ہے، وہ آتی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ آپ کو چلا لیتی، میرے ساتھ آئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے۔ لونڈی ہے، عقل اس کی کمزور ہے، عقل اس کی پوری سوری ہے، صحیح عقل بھی نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پن دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے، آپ کی شفقت دیکھیے، آپ کا پیار دیکھیے۔ وہ ہاتھ پکڑتی ہے، وہ جدھر کو لے کے جاتی ہے، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے ایک عورت آئی، اس کے اندر بھی عقل میں کوئی پرابلم تھی، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرنے لگی، باتیں کرتی رہی، جب تک وہ باتیں کر کر کے خود تھک نہیں گئی، نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے نہیں ہیں۔ حالانکہ تھی وہ بیچاری پاگل سی، عقل اس کی پوری نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بات کیوں سنوں، تو پاگل ہے، میں اتنا وقت کہیں اور لگا لیتا ہوں، کوئی دین کا کام کر لیتا ہوں، کوئی دعوت کا کام کر لیتا ہوں۔ یہ بڑا پن ہے، یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے، جس نے سارے صحابہ کے دلوں میں وہ گھر کیا کہ لوگ آپ کے اشارہ ابرو پہ مرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ یہی شفقت، یہی محبت مجھے اور آپ کو بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی سے کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اسی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے اندر، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ان قیمتی باتوں کو جو ہم نے سنی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی اور ان کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اللہ، ایمان پہ رکھے، موت دے تو ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب